بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مئی کا وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ دعا کا وقت کتنی دیر تک رہے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دعا رب کی بارگاہ میں بڑی قبولیت رکھتی ہے، اور دعا رب کو ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی دعا رب اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ لیکن محترم ناظرین، کچھ گھڑیاں، کچھ وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جو وقت ہم مئی کا آپ کو بتانے لگے ہیں، اس وقت میں آپ اپنے بچوں کے رشتے بھی طے کر سکتے ہیں، نیا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، گھر کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، آپ کا کام بہت جلد ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت آ رہا ہے جس وقت میں رب بندوں کی قبولیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ رشتے نبھانے اور رشتے کرنے کے لیے بھی بہت ہی انتہائی پیارا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت میں کوئی کسی کی ہیلپ کریں گے یا سوشل ہیلپ کریں گے تو وہ ڈبل ہو کر آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ محترم ناظرین، اس گھڑی کا، اس ساعت کا کلیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پیارا جڑ رہا ہے۔ اس ساعت کا جو وقت اور گھڑیاں جڑ رہی ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم برجوں کی بات کر رہے ہیں، جو برج قرآن پاک میں ذکر ہیں کہ 12 برجوں کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو ان کے ستاروں کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں جن میں اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھی اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمارے نام کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں وہ کبھی نیچے چلے جاتے ہیں اور کبھی بلندی پر چلے جاتے ہیں، لیکن جو گھڑی ہم بتا رہے ہیں یہ سب کے لیے موقف ہے، اور اس گھڑی کا جو کلیکشن رب کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ بڑے ہی پیارے طریقے سے جڑ رہا ہے، قرآن کی روح سے جڑ رہا ہے، اور اس کی جو انرجی جڑ رہی ہے وہ بڑی ہی پیاری ہے۔ یہ انرجی کے لحاظ سے سورۃ توبہ کے ساتھ جڑ رہی ہے، یعنی یہ گھڑی سورۃ توبہ کی سورت کے ساتھ ہے، اور سورۃ توبہ کی نامی سورت ہے، اور نامہ اعداد گنتی میں سب سے بڑا عدد جانا جاتا ہے جو اس انرجی کی کلیکشن بن رہی ہے، اور سورۃ اللیل سے بن رہی ہے، اور سورۃ اللیل قرآن پاک کی 92 سورت ہے۔ محترم ناظرین، اس گھڑی کا وقت جو شروع ہو رہا ہے وہ پاکستان اسٹیڈیم ٹائم کے مطابق 23 مئی بروز جمعرات 2024، اس کا ٹائم 2:02 پر دوپہر شروع ہو جائے گا، اور رات 8:15 تک یہ ٹائم رہے گا، اور یہ اتنا پاورفل ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دعا کی انرجی کو کیلکولیٹ کرتا ہوا بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس کی رینج بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو اگر کوئی یاد ہے یا نہیں یاد، آپ اس وقت میں جو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ قرآن کی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ دعا کسی حرف کی، فارسی کی، کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں شرمساری آتی ہے۔ اس طرح ہم اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کا کلام بھی پاک، جس کا وجود بھی پاک، اور جس کا محترم ناظرین قرآن پاک بھی پاک، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں گے، شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ سب سے پہلے 2 نوافل شکرانے کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس شکرانے کے ساتھ اس نے یہ عمل ہماری گھڑی اور وقت عطا کیا، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس گھڑی کی جو انرجی آ رہی ہے وہ سورۃ توبہ کے ذریعے ہی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ اللیل آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ اللیل کی کلیکشن سورۃ توبہ کے ساتھ 92 نمبر پر آ رہی ہے، جو نبی کریم کے اسم محمد کے اعداد میں ہے۔ سورۃ اللیل 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر پھر سورۃ اللیل 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ اور درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ جو کوئی مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے حضور کی آل پر بھی پڑھنا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔
لیکن آپ کی آل پر بھی پڑھنا ہے، کیونکہ نبی کریم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو لیکن کٹا پھٹا درود پاک نہ پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، کٹا اور پھٹا ہوا درود پاک کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ ادھورا درود پاک پڑھتے ہو، میری آل پر نہیں پڑھتے ہو۔ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی آل اور ایک اپنا قرآن مجید۔ قرآن کو بھی تھامنا ہوگا اور میری آل کو بھی تھامنا ہوگا۔ اگر آل کو تھامو گے، قرآن چھوڑ دو گے تو بھی بھٹک جاؤ گے، اگر قرآن کو پکڑ لو گے اور آل کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی بھٹک جاؤ گے۔ تو اس لیے میری آل پر بھی درود پاک پڑھو۔ اب اس کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجت 2 رکن نماز نوافل برائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم آپ پر یہ عمل لاگو نہیں کر رہے کہ آپ ضروری ہی پڑھیں تو پھر ہی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھتے لیکن مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا آپ کی پھر بھی قبول ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔